بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک فرعون اور حضرت آسیہ کی شادی کی رات۔ آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم ہستیاں حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ہے۔ آئیں بات شروع کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف پر ایمان بھی لایا اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنا دیا۔ خیر، جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام دیا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے ہی دن سے ظلم اور بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گی تو آپ کے والدین کو قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد بھی اللہ پاک نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہوا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات ہی سوتا رہا۔ کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد کر دیا تھا جس وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعض نے لکھا کہ فرعون ایک ایسی عجیب بیماری تھی کہ وہ طبیبوں نے اس کی ساری عمر صحبت سے منع کر دیا۔ دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت بھی ہے کہ اللہ نے انہیں کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات فرعون نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نابود ہو گیا ہے۔ وہ خوف اور وحشت سے اس کا پورا جسم وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجومیوں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہارے محل کو نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قطبی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سی کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درخت کے درمیان سے پایا گیا تھا۔ اس وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ نامرد فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا تاکہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن ہی فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ کھل کر میدان میں آ گئیں اور فرعون کے اس عمل کو سخت مخالفت
کی جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیتیں دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شور بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوشش کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دیا لیکن وہ ایسا نہ کر سکا، اور آسیہ بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف خدائے واحد کی عبادت میں مصروف رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم کی بھینٹ چڑھتے رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ پر ایمان لانے والے ایک شخص کو جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کا صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس نے ظلم کے بڑے بڑے عذاب کیے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور چمیکھا کر دیا، یعنی چاروں گھٹنوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر دوم میں لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستو کہ تنہ تن عورت اور ظلم اور جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئی ہیں، گرم ریت پر لٹایا ہوا ہے اور سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کی کھال اتار دی اور پھر ان پر چٹان گرا دیا۔ اللہ اکبر! آپ کا مزار پر و انوار مصر میں ہی واقع ہے۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کا ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر، عزم اور استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔